بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا خاندانی پیشہ تجارت تھا۔ باپ اور شوہر کی وفات کے بعد تجارت کی ذمہ داری آپ پر آ گئی، لیکن عرب معاشرے میں عورت کے لیے تجارت کا پیشہ بہت مشکل کام تھا۔ چنانچہ حضرت خدیجہ اپنے رشتہ داروں کے ذریعے سے کام لیتی تھی، انہیں مال تجارت دے کر دوسرے ملکوں کی طرف روانہ کر دیتی تھی اور رشتہ داروں کو اس کام کا طے معاوضہ دے دیا کرتی تھی۔ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری چرایا کرتے تھے۔ آپ لوگوں میں صادق اور امین مشہور ہو چکے تھے۔ آپ کی دیانتداری کی شہرت پورے مکہ میں پھیل چکی تھی۔ آپ کی شہرت حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچی تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ میرا سامان تجارت لے کر جائیں تو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں، آپ کو اس کا دونا دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش کو قبول فرما لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کا سامان تجارت لے کر شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا ایک غلام میسرہ کو بھی بھیجا تھا۔ میسرہ غلام نے راستے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ساری عجیب و غریب چیزیں دیکھیں، جیسے انہوں نے دیکھا کہ پورے راستے بھر دو فرشتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بادلوں کا سایہ کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے انہیں دھوپ نہیں لگ رہی ہے۔ اسی طرح ملک شام کے ایک عیسائی راہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیڑ کے نیچے بیٹھے دیکھا جہاں صرف نبی ہی بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھی عام انسان اس پیڑ کے نیچے بیٹھتا تو اس کے ساتھ کوئی مصیبت ضرور آ جاتی۔ اس راہب نے میسرہ غلام سے کہا تھا کہ اے لڑکے، یہ تمہارے ساتھ آیا آدمی کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ یہ ایک امت کا نبی ہے جس کا انتظار ساری دنیا کر رہی ہے۔ اسی طرح جب یہ تجارتی قافلہ واپس لوٹا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری سب سے آگے تھی، اس لیے آپ سب سے پہلے مکہ پہنچ گئے اور باقی قافلے والے پیچھے رہ گئے۔ جب آپ مکہ پہنچے تو حضرت خدیجہ اپنی گھر کی چھت پر تھی۔ اچانک ان کی نظر ایک کالے بادل پر پڑی جسے دو فرشتوں نے اپنے ہاتھ میں اٹھائے رکھا تھا، اور وہ بادل ایک انسان پر سایہ کیے ہوئے تھا جو اپنے اونٹ پر بیٹھا دھیرے دھیرے مکہ میں داخل ہو رہا تھا۔ دوری کی وجہ سے حضرت خدیجہ ان کو پہچان نہ سکی، لیکن جب وہ اونٹ قریب پہنچا تو حضرت خدیجہ نے دیکھا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن پر دو فرشتوں نے بادلوں سے سایہ کر رکھا تھا۔ جب حضرت خدیجہ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی سامان کا پورا حساب پیش کیا تو انہوں نے دیکھا کہ اس بار اپنی تجارت میں ان کو اتنا زیادہ نفع ہوا تھا کہ آج تک انہیں کبھی بھی اپنی تجارت سے اتنا زیادہ نفع حاصل نہیں ہوا۔ پھر حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھا کر تجارت کا معاوضہ بھی دے دیا۔ شام کو جب حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ سے پوچھا کہ کیا تم نے بھی اپنے اس تجارتی سفر میں اپنے ساتھی محمد کے بارے میں کچھ عجیب چیزیں دیکھیں، حضرت خدیجہ کے پوچھنے پر غلام میسرہ نے سفر میں پیش ہونے والے سارے واقعے کے بارے میں ان کو بتا دیا، جسے سن کر حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت متاثر ہوئیں۔ پھر اگلے دن وہ اپنے چچا کے لڑکے ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی، جو کہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے مذہبی کتابوں کے جاننے والے تھے۔ جب حضرت خدیجہ نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کچھ بتایا تو وہ حیرانی سے کہنے لگے، اے خدیجہ، میں نے پرانی کتابوں میں پڑھ رکھا ہے کہ آخری نبی کا زمانہ قریب آ چکا ہے۔ اگر محمد کے اندر وہ ساری باتیں موجود ہیں جو تم نے مجھے بتائی تو وہ یقیناً سے کہہ سکتا ہوں کہ محمد اس امت کے نبی ہیں۔ ورقہ بن نوفل کی زبانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تعریف سن کر حضرت خدیجہ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور زیادہ بڑھ گئی اور انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں محمد سے نکاح کا پیغام ضرور بھیجوں گی۔ اور پھر شام ہوتے ہی حضرت خدیجہ نے اپنے چچا عمرو بن اسد کو گھر بلایا اور ان سے کہا کہ میں ہاشمی خاندان میں رہنے والے عبداللہ کے لڑکے محمد سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، اس لیے آپ اس بارے میں ان کے گھر والوں سے بات کر لیں۔ چچا نے کہا ٹھیک ہے، میں اس سلسلے میں ابو طالب سے بات کروں گا۔ پھر اسی دن حضرت خدیجہ نے اپنی سہیلی حضرت نفیسہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تاکہ ان کی مرضی بھی معلوم کر لیں۔
حضرت نفیسہ کے پوچھنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح پر رضامندی ظاہر کی۔ پھر چچا نے ابو طالب سے بات کری اور دونوں کے نکاح کی تاریخ متعین ہو گئی۔ جس دن نکاح ہونا تھا تو اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب اور دوسرے خاندان کے کچھ لوگوں کے ساتھ حضرت خدیجہ کے گھر پہنچے۔ حضور کے چاچا ابو طالب نے حضرت خدیجہ سے حضور کا نکاح پڑھا لیا۔ پھر حضرت خدیجہ رخصت ہو کر حضور کے گھر آ گئیں۔ حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مصیبتوں کے وقت ایسا ساتھ ملا کہ شاید دنیا کی کوئی بھی بیوی ان کی نظیر پیش